علی کیا ہے یہ اللہ بتائے گا. میرے مولا کی ذات کا کمال کیا ہے یہ رسول اللہ بتائیں گے. ایک عربی زبان شاعر نے 2 مصروں میں کہا ہا علی بشر کیفا بشر. ہاں علی بشر ہے مگر کیسا بشر. ہاں علی بشر کیفا بشر ربہ فیہ تجلی وظہر. علی بشر ہے مگر یہ بھی تو بتاؤ کہ علی بشر کیسا ہے. علی وہ بشر ہے جس میں رب نے تجلی بھی کیا ہے اور ظہور بھی کیا ہے. یہ واحد ذات ہے پیغمبر اکرم دے کر گئے. کسی کے بھی چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت نہیں ہے. اور مجلس اعضا کیونکہ اجتماعیت کا پیغام دیتی ہے، مجلس میں تمام فرقے تشریف فرما ہیں، لہذا یہ روایت بھی حضرت ابوبکر سے ہے. ایک دن مولا کائنات کو بہت غور سے تکتے ہوئے بہت دیر لگ گئی حضرت ابوبکر کو. تو کسی نے پوچھ لیا کہ آج آپ علی کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. کہ آج صبح میں نے نبی سے حدیث سنی ہے جو علی کے چہرے کو دیکھے گا اسے اللہ کی عبادت کا ثواب ملے گا. یہ وہ واحد ذات ہے کہ جس سے مدد لینے کے لیے آج یہ مجمع جمع نہیں ہے. یہ وہ واحد ذات ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی مدد کا مظہر قرار دیا. اور جب اللہ کی مدد اور اللہ کی استمداد اور اللہ کی کمک کا مظہر علی قرار پائے گا تو پھر نبی بھی مدد مانگیں گے. لہذا آج کی اس امت اور اس قوم سے نہ کہا جائے کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو. یہ یا علی مدد کا عقیدہ، یہ یا علی مدد کا جملہ ہمارا نہیں ہے، یہ پیغمبر کا ہے. اور ہم سے پوچھا جائے کہ ہم مولا سے مدد کیا سوچ کر مانگتے ہیں. تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ یا علی مدد کہیں ہم؟ فیصلہ تم کرو. تم تو کہتے ہی نہیں ہو نا. یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تمیدی بیان سے گزرنے دیجئے. جی ہم کہیں یا علی مدد اور کہیں صاحب شرک ہو گیا. ہم سے پوچھو کہ ہم کیا سمجھتے ہیں مولا کو. ہمارا تو کلمہ بھی اللہ سے شروع ہوتا ہے، ہمارے عقیدے کا اختتام بھی اللہ پر ہوتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو وہاں بھی اللہ. اگر ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ تو وہاں بھی اللہ. اگر ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ اس سے زیادہ کوئی عقیدہ توحید کی عکاسی ہوگی. کہتے ہیں بڑھا دیا کلمہ، اضافہ کر دیا، جال کر لیا، بنا لیا، گھڑ لیا. میں کہتا ہوں میری مصیبت یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا اپنی کتاب نہیں پڑھتا. جی میری مشکل یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا اپنی کتاب نہیں پڑھتا. میں آپ کی اس مودت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ایک روایت سنانا چاہ رہا ہوں. یہ سنی کتابوں میں بھی، شیعہ کتابوں میں بھی، مسلمان کتابوں میں، اسلامی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک کنڈی لٹکی ہوئی ہے. جب وہ جنت کے دروازے پر جا کر لگتی ہے تو آواز آتی ہے یا علی. جنت کے دروازے پر بھی یا علی کی آواز آئے گی. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جنت میں بھی جائیں گے یا نہیں. کچھ عرصے پہلے سندھ کے ایک شہر خیرپور میں ایک پلاٹ کے چکر میں مارا جانے والا ایک دہشت گرد، توجہ ہے بدرات کی،
اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے ہماری کتابوں سے دکھاؤ کہ یہ کلمہ، یہ جملہ علی ولی اللہ کا پیغمبر نے اپنی زبان پہ جاری کیا ہے، تو میں شیعہ ہونے کو تیار ہوں۔ ہمارے ایک عالم نے لاڑکانہ میں کتاب کھول کے دکھا دی، میرے بچے کتاب کا نام نوٹ کریں، فرائض السمتین، ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ امام حسین، امام حسن، امام حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور میں اس ممبر سے عشر محرم میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اہل جنت تو ہوتا ہی دنیا میں ہے بھئی، حدیث بہت سامنے کی ہے، عربی بہت سامنے کی ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، فرمایا حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، دنیا میں اہل جنت ہوں گے تو تبھی جنت میں جائیں گے۔ تو امام حسن، دنیا میں امام حسن، امام حسین کو سردار مانا جائے گا۔ برادران اہل سنت کے علماء تشریف فرما ہے، اور ہمیشہ ان کی بڑی خدمت ہے، یہ نمائندگی کرتے ہیں، یہ بہرحال ایک تصویر لے کر آتے ہیں جو اہل سنت کی تصویر ہے، جو اہل سنت کی نمائندگی ہے، جناب فیروز الدین رحمانی صاحب، قدر کی جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے آنے پر انہیں کیا مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ حب علی میں آتے ہیں۔ محبت مولا میں آتے ہیں، اور جب مولا کی محبت میں آتے ہیں تو اللہ نے جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، بھائی اتنا لمبا نعرہ جو لگائے گا تو بہرحال اس کو اس کا ثواب تو ملے گا، مگر وقت میرے پاس کم ہے۔ ان کی عقیدت میں کمی نہیں ہے، ان کی محبت علی میں کمی نہیں ہے، وقت تنگ ہے، بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مولا کو بھی راضی کرنا ہے، اور جس سے علی راضی ہو جاتا ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور حالات پر بھی بات کرنی ہے، اور مولا کے آج مصیبت کا دن ہے، مصائب مولا علی بھی بیان کرنے ہیں۔ علی بشر کیف بشر، میرے مولا علی کی ذات مکمل معجزہ۔ اللہ نے نبی کو 2 معجزے دیے، ایک قرآن کی صورت میں، ایک مولا علی کی صورت میں۔ یہ حقانیت نبی پر دلیل ہے علی کی ذات۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے عالم 30 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھ رہے ہیں، اور اس شرح کے اندر ایک جلد کو مخصوص کیا ہے کہ علی کو سمجھنا کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے، اور علی کو اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا کہ علی جامع الاضداد ہیں، علی میں ضدیں جمع ہیں، کسی ذات کے اندر اگر ضد جمع ہو جائے تو اسے نہیں پہچانا جا سکتا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ میرے مولا کا ایک لقب ہے سرۃ اللہ، اللہ کا راز۔ جب اللہ کا راز ہے تو بندوں پر کیسے آیا ہوگا؟ تو اللہ جانتا ہے۔ یہ تو 1% سے بھی کچھ فیصد ہمیں بتا دیا گیا۔ فرمایا یا علی، اگر نبی فرما رہے ہیں یا علی میں اگر آپ کے فضائل بیان کر دوں تو نبی کا یہ جملہ نہیں ہے، لیکن نتیجہ بہرحال یہ نکلے گا کہ اللہ کے عقیدہ توحید پر حرف آئے گا۔ یہ واحد ذات ہے جسے پہچاننے میں
بشر کا کام نہیں ہے. اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 نمبر کی آیت تلاوت کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضیوں کے عوضوں پر رؤوف ہے. تمام تر کمالات مولا کائنات کے وہ علم علی ہو جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ جب علی نے یہ کہہ دیا کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں. جب مولا کائنات نے ممبر پر سلونی کا دعویٰ کیا کہ مجھ سے پوچھو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تفقدونی، تم مر جاؤ. یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. علی مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. میرے مولا مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. مولا آج بھی زندہ ہے. میں کہتا ہوں علی ابن ابی طالب کی حیات کا ایک جلوہ یہ مجمع ہے. حیات حیدر کرار کا جلوہ. یہ ایک جلوہ ہے. یہ جو مجلس ہے، یہ جو ابھی جلوس نکلے گا، اس کے 4 برابر اور 10 برابر ابھی جلوس میں لوگ ہوں گے. یہ ایک جلوہ ہے علی کی حیات کا. یہ واحد ذات ہے جس سے محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے. پروردگار عالم سیجعلہم الرحمن لہم ودا، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے کسی کے لیے. یہ سوال بھی حضرت عمر نے کیا تھا، یا رسول اللہ، اللہ کس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ذرا صبر کرو. کچھ دیر کے بعد پھر سوال کیا، حضرت نے کہا فرمایا صبر کرو. کچھ دیر میں مولا کائنات آتے ہوئے دکھائی دی. حضرت نے فرمایا اس کی محبت دلوں میں ڈالے گا. میرے مولا علی کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے، اور جس کی محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے وہ کوئی نکال نہیں سکتا. مجھے کہنے دیجئے یہ دھمکیوں سے یہ مجمع کم نہیں ہوگا. یہ جو 3-4 دن سے ٹی وی چینلز کے اوپر جلوس کے روٹ کے مختلف مرحلوں کو حساس قرار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، مجمع تصور سے زیادہ ہے. اور یہ مجمع، یہ مجلس میں شریک لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں ابھی مجلس میں بھی موجود نہیں ہے، شاہراہوں پر انتظار کر رہے ہیں. اطراف کی گلیوں اور شاہراہوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے آواز کو سن رہے ہیں. اس ممبر کا تقاضا ہے کہ اس کی آواز بہت دور تک لے جائی جاتی ہے، لہذا بہت سارے لوگ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے مگر مجلس میں شریک ہوتے ہیں. کوئی مجمع میں کمی نہیں آئی. میں ایک جملہ تکرار کر رہا ہوں، جب مرنے والے تیار ہیں تو مارنے والوں کو کیا پریشانی ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. بہرحال جلوس میں ہمیں تو انتظار ہے کہ کچھ ہوگا، اور یہ 21 رمضان کو اگر خون کا قطرہ گر جائے تو مولا کے خادموں میں اور نوکروں میں اور اس صف میں شمار ہوں گے نا. اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہماری تاریخ ہے خون سے رقم. ہمیں کسی دھماکے سے نہیں ڈرایا جا سکتا. مگر ہوشیار رہیں، 2 سال پہلے مارکیٹوں کی سازش میں الجھانے کی کوشش کی گئی. وہ ہمارا کام نہیں تھا، اس لیے کہ دھماکے سے 2 منٹ پہلے مارکیٹیں جلنا شروع ہو گئی تھی. تحقیق دے رہا ہوں، دھماکہ ابھی 2 منٹ بعد ہوگا اور مارکیٹیں 2 منٹ پہلے 3 منٹ پہلے جلنا شروع ہو گئی تھی. یہ 2 ٹیمیں تھیں جن میں آپس میں ہم آہنگی تھی. ہمارا کام نہیں ہے، لہذا کسی سازش کا حصہ. اس لیے کہ مولا علی فرما رہے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. اللہ اکبر. نہ آج تک علی نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، نہ کوئی پیدا ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے سکا ہے.
لہذا علی کے چاہنے والوں کو کوئی دھوکے میں نہیں رکھ سکتا. ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں. اس ملک کے لیے میرا اور آپ کا یعنی محبان حیدر کرار کا سانس لینا اس ملک کا سانس ہے. اگر میں سانس لینا بند کر دوں گا یعنی آپ سانس لینا بند کر دیں گے تو یہ ملک بھی سانس لینا بند کر دے گا. ہم اس کے ضامن بھی ہیں, ہم ان کے محافظ بھی ہیں, ہم اس کے بانی بھی ہیں. بانی ہونا تو پرانی بات ہو گئی, آج ہم اسے بچا رہے ہیں. ہمارا خاموش رہنا ہی تو اس کو بچا رہا ہے, ہمارا بدلہ لنا لینا ہی تو اس کو بچا رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا اتنے بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں, کھوپڑیاں ملتی ہیں, کسی شیعہ کا سر ملا, کسی مولا کے چاہنے والے کا سر ملا؟ نہیں عزیزان گرامی, ہماری تو یہ ہماری لائن نہیں ہے, ہمارا یہ موضوع نہیں ہے, ہماری یہ تربیت نہیں ہے. اور ہم نے تو اپنی بقا کا سامان مظلومیت میں تلاش کیا ہے. لہذا یہ ذہن میں رہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي, لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. اور یہ جو نفس کا بیچنا ہے اور مرضات پروردگار کا خریدنا ہے, یہ ایک ایسا مرکزی مقام اور مرکزی فضیلت ہے کہ اگر علم علی کا تذکرہ کیا جائے, اگر سخاوت حیدر کرار کا تذکرہ کیا جائے, اگر شجاعت مولا کائنات کا تذکرہ کیا جائے جس کے بغیر تاریخ اسلام گونگی ہو جاتی ہے, اگر علی کا تذکرہ شجاعت کا نہ ہو تو تاریخ اسلام میں کچھ باقی نہیں رہتا. اگر مولا کائنات کی جنگ بدر سے لے کر اور جنگ نہروان تک کی تاریخ نہ دیکھی جائے, اور وہ حیدر کرار جس نے 25 سال کے بعد جب ذوالفقار اٹھائی, اور پہلے سال اور دوسرے سال میں جب لوگوں نے کہا کہ علی تلوار نہیں اٹھا رہے, علی کے بازوؤں میں دم نہیں رہا, ذوالفقار میں کاٹ نہیں رہی, 24 سال کے بعد وہی ذوالفقار چلی. اس وقت میرے مولا 60 سال کے تھے, جس وقت میرے مولا 25 سال کے تھے وہی طاقت تھی, جس وقت میرے مولا 60 سال کے تھے وہی طاقت تھی. تم نے عمروں میں طاقتوں کو کیوں ناپا ہے؟ یہ قدرت پروردگار کا جلوہ ہے. یہ ماں کی گود میں بھی ہوگا تو کلہ اجدر کو چیر کر بتائے گا. حق ہے اس مجلس کا کہ مولا کے فضائل کی طرف توجہ ہو. عزیزان گرامی, لہذا مولا کائنات کی سخاوت ہو, شجاعت ہو, علم ہو. مولا کی ہجرت معمولی ہجرت نہیں ہے. نبی اگر کسی کو اپنے بستر پر چھوڑ کر آئے ہیں, اور دلیل چاہیے خلافت بلا فصل کے لیے, اگر امانتیں سپرد کر کے آئے ہیں تو مولا کائنات کو دے کر آئے ہیں. اور اس انداز سے ہجرت علی بن ابی طالب فواتم کو لے کر مدینہ پہنچے ہیں, فاطماؤں کو لے کر مدینہ پہنچے ہیں, بیویوں کو لے کر مدینہ پہنچے ہیں. میرے مولا کے تمام تر فضائل اور کمالات کو اگر مرکزی نقطے میں تلاش کریں تو وہ ہے مرضی پروردگار. اور اللہ ہر ایک سے راضی نہیں ہوتا جب تک آزما نہ لے. میں 2 حدیثیں سنانا چاہ رہا ہوں, اور دونوں حدیثیں اس ممبر کا بھی تقاضا ہے, ویسے مزاج میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ بات اتفاقی کی جائے. تمام فرقوں میں, تمام مکاتب فکر میں اگر کوئی چیز مسلم ہے تو اسے یہاں سے بیان کیا جائے, اس لیے کہ سب آتے ہیں. ایک حدیث الصوم لی, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ کا کلام ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, ماہ مبارک رمضان ہے, ذرا غور فرمائیں گے اس حدیث کے اوپر. الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے. یا اللہ, کیا نماز تیرے لیے نہیں ہے؟ کیا حج تیرے لیے نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ اور خمس کی ادائیگی تیرے لیے نہیں ہے؟ ان تمام عبادتوں میں صرف روزے کو تو نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ واحد عبادت ہے جو تنہائی میں بھی اللہ کے لیے رہتی ہے, مجمع میں بھی اللہ کے لیے رہتی ہے. اللہ اصل میں دیکھنا چاہتا ہے میری خاطر کون جی رہا ہے. جو اللہ کی خاطر جی رہا ہو, پروردگار عالم اس کی طرف اپنی مرضیوں کو بڑھا دیتا ہے. اور جو تنہائی میں, دیکھیے نماز, روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, لیکن روزہ کوئی کمرے میں تنہا بھی ہو, کوئی حجرے میں تنہا بھی ہو, اور گلاس پانی کا گلاس رکھا ہو اور ظرف میں غذا رکھی ہو, تو وہ نہیں کھاتا, اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے. مجمع میں کسی بھی حلیے میں نماز پڑھ لی, گھر میں کسی بھی حلیے میں نماز پڑھ لی, مجمع میں اچھے کپڑوں میں نماز پڑھ لی, یہ جو فرق آ رہا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن تنہائی میں جو اللہ کو اپنی ذات, اللہ کی ذات کو یاد کرتا ہوا کوئی پاتا ہے اللہ, تو اللہ اسے محبت کرتا ہے. الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے. میں اور آپ 30 دن روزہ رکھیں اللہ کے لیے, تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. علماء کرام تشریف فرمائیں, یہ حدیث قدسی ہے, پیش نظر ہے. یہ جو اجزی بہ ہے اس کے 2 اعراب دیے ہیں, اجزا بہ اور اجزی بہ. دونوں کا ترجمہ کرنے دیجیے مجھے, اس لیے کہ اعراب نہیں لگائے جاتے تھے, اور پھر مفسرین نے اور پھر شارحین نے اور پھر عرفا نے اس کی تشریح کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے ہے. انا اجزی بہ, میں خود اس کا اجر دوں گا. میں کسی فرشتے سے نہیں دلواؤں گا, میں کسی ملک سے نہیں دلواؤں گا, میں خود دوں گا. جب کام میرے لیے ہے تو اجر بھی میں دوں گا. اور ایک اعراب یہ دیا گیا ہے کہ انا اجزا بہ, روزہ میرے لیے ہے. اللہ اکبر, ذرا ترجمے پر غور کریں گے. روزہ میرے لیے, میں خود اس کا اجر بن جاؤں گا. جو میرے لیے 30 دن روزہ رکھے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جس علی کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہو, وہ اللہ کے لیے اور اللہ اس کے لیے. لہذا اب اللہ اپنی مرضیوں کو دے رہا ہے, اور مرضی بھی نہیں, مرادات. ایک مرتبہ بھی نہیں. کہ صاحب ایک مرتبہ یہ آپ موقع استعمال کر سکتے ہیں, قلمدان استعمال کر سکتے ہیں. کہا نہیں علی, ساری زندگی تم نے بستر پیغمبر پہ سو کر, جی لیٹنا تو اختیاری تھا, سونا تو اختیاری نہیں تھا. میرے مولا نے سو کر بتایا, جو اپنے اعصاب پر مکمل قابو رکھے وہ علی بن ابی طالب ہے. میں خود اس کا اجر بن جاؤں گا, میں خود اس کا اجر بن جاؤں گا. اور جب اللہ خود اس کا اجر بن جائے گا تو اس کو اگر ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو اللہ جب اس کا اجر بن جائے گا تو اب اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوگا, اس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی, اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہوگی, اس کا کان اللہ کا کان ہوگا. اچھا یہاں پر بھی عرفا نے لکھا ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ, بعض میں آیا اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. یہ برابر نہیں ہے, یہ ایک جیسے نہیں ہے, دونوں ایک ہی بات نہیں ہے دونوں. بعض جگہ کہا گیا ہے کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جائے گا, ہاتھ علی کا رہے گا, منسوب اللہ سے ہوگا. لیکن بعض اوقات کہا گیا اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ ہو جائے گا. جہاں بندہ اپنی مرضی اور اپنی مزاج اور اپنی خوشی کی خاطر نہ جیتا ہو, صرف اللہ کی خاطر جیتا ہو, تب اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں ہوگا, اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ ہوگا. اور جب اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ ہوگا تو اب اس ہاتھ سے مدد مانگی جا رہی ہے, اس لیے کہ وہ ید اللہ ہے. یہ روایت اس ممبر سے علامہ طالب جوہری بیان کر چکے ہیں, اور میں پڑھ رہا ہوں کہ ایک شخص نے آ کر حضرت عمر سے احتجاج کیا, شکایت کی بقول بعض لوگوں کے کہ مجھے علی نے تماچا مار دیا. بہرحال جو ہے وہ میں بول رہا ہوں, اور سند اور درایت اور روایت کی تو بحث ہی نہیں ہے, اور بات وقت بھی نہیں ہے. قریب گئے اور فرمانے لگے یا علی آپ نے اس کو ہاتھ مارا ہے. حضرت فرمائے طواف کرتے ہوئے نامحرم کو گھور رہا تھا. تو اس پٹنے والے سے حضرت عمر نے کہا کہ عین اللہ نے دیکھا تھا, ید اللہ نے مارا ہے. ایک یہ حدیث ہے کہ جو مولا کائنات کے ولی اللہ ہونے کے لیے مختصر کر دیجئے, بڑی عنایت. توجہ میرے ساتھ ہے.
تھوڑا سا میری ذمہ داریوں کو بھی محسوس کریں. اللہم صلی علی محمد. ایک اور حدیث، یہ بھی حدیث قدسی ہے. ماہ مبارک رمضان ہے، ریاضتوں کا مہینہ ہے، سب روزے کی زبان سے بیٹھے ہیں آپ. کتنی اچھی عبادت ہے کہ دہن روزہ کے ساتھ یا علی کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک حدیث قدسی میں اللہ اور ارشاد فرما رہا ہے، من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا. ومن وجدنی فقد عرفنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا. ومن عرفنی فقد احبنی، اور جس نے مجھے پہچان لیا وہ مجھ سے پھر محبت کرتا ہے. ومن احبنی فانا قاتلتہ وانا قتلتہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. غور کیجئے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے فانا قتلتہ، میں اسے قتل کر دیتا ہوں. ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں قتل کرتا ہوں تو اس کا دیا بھی میرے اوپر ہے. جی اور جسے میں قتل کرتا ہوں اس کا دیا بھی میرے اوپر ہے. وَأَنَا دِيَتُهُ، اور میں خود اس کا دیا بن جاتا ہوں. اب وہ سوچتا ہے گویا میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے گویا میں کہہ رہا ہوں، وہ دیکھتا ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، وہ دلائل ہے کہ جو مولا کائنات سے مدد مانگنے کے لیے، مولا سے توسل کے لیے ہم اللہ کے ولی کے طور پر مولا کائنات سے مدد مانگتے ہیں. اصل طاقت اللہ کی ہے، اصل قدرت اللہ کی ہے، اصل وجود اللہ کا ہے، اصل نور اللہ ہے. اور پھر پروردگار عالم نے سب سے پہلا نور نبی کا بنایا، اور نبی کے نور سے ایک اور نور شق کیا جسے علی نام دیا. اور نبی فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. میرے مولا نبی نے مولا کائنات کی معرفت کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا، بلکہ اپنے اعلان سے پہلے مولا کی ولایت کا اعلان کیا، اور اپنے جانے سے پہلے مولا کی ولایت کا اعلان کر کے گئے. وہ ذات آج پوری دنیا میں ایک واحد ذات ہے کہ جس پر سب اتفاق رکھتے ہیں. عیسائی، یہودی، ہندو، مسلم، غیر مسلم، مسلمانوں کے فرقے، یہ واحد ذات ہے کہ جس سے محبت سب کرتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی میں نہج البلاغہ پڑھانے والے عیسائی ہیں. جی، آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں نہج البلاغہ پڑھانے والے عیسائی ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی میں نہج البلاغہ پڑھانے والا ہندو ہے. ہم کوئی مالک ہے مولا کی نہج البلاغہ؟ مولا نے ایک علم کا دسترخوان بچھایا ہے، جو طالب ہوگا وہ مل جائے، اسے مل جائے گا. یہ تو مجھے سوچنا ہوگا کہ میں نے کتنی مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا ہے، میں نے کتنے مولا کے اقوال کو اور تعلیمات کو حاصل کیا ہے. اس علی بن ابی طالب نے ایک جامع ترین زندگی تفسیر قرآن کے طور پر نہج البلاغہ کی صورت میں سید رضی کا ہم پر احسان کہ وہ ہمیں دے کے چلے گئے، ان سب کو جمع کر کے چلے گئے. عزیزان گرامی، آج اس ذات کی شہادت کا دن ہے. کہ جس کو پہچاننا اللہ اور نبی کے علاوہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. میں 5 منٹ آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں. کچھ دیر چلیے کوئٹہ کے مومنین کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے وہاں. ہم ہمدردی کر رہے ہیں، یہ سارا مجمع، یہ مرکزی مجلس، یہ مرکزی جلوس، یہ ضمیر الحسن ٹرسٹ کے اہلکار، بانیان، اراکین، سب مل کر اپنے کوئٹہ کے مومنین کے ساتھ ہم رکاب ہیں. ہم آپ کو کوئٹہ کا نہیں کہتے، ہم آپ کو علی کا کہتے ہیں. اس بنیاد پر ہمارا آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر روز خبر شہادت، ہر روز کسی کے قتل کی خبر. کل جو واقعہ پیش آیا، یہ 2 جوان جو زخمی ہیں، اللہ
فرزند ایسے محضر کو شفا عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے، شاید یہ عزاداروں کو روکنے کی ایک سازش ہو، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا دشمن کتنا بے وقوف ہے کہ اسے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ان چیزوں سے یہ قوم رکنے والی نہیں ہے۔ یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک عہد ہے مولا سے، یہ ایک طے شدہ ارادہ ہے، یہ نسلوں سے ہوتا آ رہا ہے، یہ اجداد سے ہوتا آ رہا ہے، یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ لہذا ان چیزوں سے کوئی متاثر ہونے کی بات نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے شام بھی چلیے، سازش ہو رہی ہے شام میں، اگرچہ وہاں کی حکومت کو بھی متنبع کریں گے ہم کہ جو آپ کی غلطیاں ہیں ان کا ازالہ کریں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہاں سازش ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ واحد حکومت ہے اس دہانے پر بیٹھی ہے جو اسرائیل کے مقابل ہے۔ حزب اللہ کی بہترین مددگار حکومت ہے، عالم اسلام کی بہترین مددگار حکومت ہے۔ اگر یہ حکومت منحل ہوتی ہے خدا نخواستہ تو کون پسند کا حکمران لا کر بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بند ٹوٹے گا، اور پھر وہ نقشہ جو اسرائیل کے ذہن میں ہے، اللہ اس مکر اور فریب کو اپنے منصوبوں سے ختم کرے، اور وہ بہت خطرناک منصوبہ ہے۔ البتہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اور اللہ کے کام اللہ کے کام ہیں۔ لہذا شام کی موجودہ حکومت یا اسد خاندان کی حکومت یہ ہمیں عزیز ہے۔ بحرین میں کیا ہو رہا ہے؟ اب تک مسلسل شہادتیں جاری ہیں۔ برما میں کیا ہو رہا ہے؟ برما کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو شاید نہیں پتا، ایران نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ میں ایک مطالبہ آپ کے توسط سے اور آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کی حکومت سے کروں گا، اور آپ سے توقع ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر یہ ایوان بالا تک، ایوان صدر تک اور مرکز تک اور اسلام آباد تک یہ آواز پہنچائیں کہ پاکستان کی حکومت برما میں مارے جانے والے مسلمانوں کے قتل عام کے عوض کم سے کم اپنا سفیر واپس بلائیں۔ مل کر کہیں گے۔ پاکستان کے حالات پر گریہ کریں کہ نوحہ کریں کہ اشک بہائیں لہو میں تر۔ پاکستان کے حالات تو اتنے ابتر ہیں، ان کے اوپر صرف اتنا کہوں گا کہ نااہلی ہے، مجبوری ہے، وابستگی ہے، دنیا ہے، ناقابل لوگ ہیں، نااہل لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ البتہ چھوٹی سطح کے جو اہلکار ہیں، وہ لا اینڈ فورسز کے اداروں کے اہلکار ہوں، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ وہ جو روڈ پہ ایک سپاہی کھڑا ہے، وہ جو کل رات سے اور کئی دن سے مصروف ہیں، جو نیچے کی سطح کے افسران ہیں، جو نیچے سطح کے اہلکار ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ یہ اوپر کچھ ارادوں میں تبدیلی ہوتی ہے، اور انہیں بھی کہیں سے کہا جاتا ہے، اور بہت عجیب و غریب ماحول ہے پاکستان کا۔ صرف اور صرف اتنا کہہ کر میں مصائب مولا کی طرف آؤں کہ ہمیں ہر دور سے زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے، سمجھداری کی ضرورت ہے، یگانگت، یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے، آپس میں محبتوں کے فروغ کی ضرورت ہے۔ جہاں کہیں سے بھی کوئی لڑانے کی بات اور لڑنے کی بات اور اختلاف کی بات آئے، سمجھ لیں یہ شیطان کی آواز ہے، یہ مولا کے چاہنے والے کی آواز نہیں ہے۔ جو ہماری قوم میں اور ہمارے اداروں میں تصادم کو ایجاد کرتا ہو، سمجھ لیں یہ شیطان کی آواز ہے۔ وہیں اس کی زبان روکیے اور اس کی زبان کاٹیے کہ اگر ایسا بھی ہوا تو یہ بعد میں دیکھیں گے، مگر تمہارا بولنا فساد پھیلائے گا، تمہارا یہ کہنا فساد پھیلا رہا ہے۔ لہذا وہ تو اگر کچھ ہوگا تو ہوگا، تم بھی کسی کا شکار ہو اور کسی کا آلہ کار ہو۔ لہذا ہر وہ شخص جو اتحاد توڑنے کی بات کرے اسے ہوشیار رکھیں، اس سے ہوشیار رہیں۔ عزیزو، آج زینب یتیم ہو رہی ہے۔ ابھی آپ مولا کے تابوت کی زیارت کریں گے، اور جب تابوت کی زیارت کریں تو یہ ذہن میں رہے کہ میرے مولا کا سر شگافتہ ہے، میرے مولا کے سر پر ضربت لگی ہے۔ ہر روز میرے مولا کسی نہ کسی رحم کے گھر افطار کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے جملہ تو بہت سنا ہے نا کہ
बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है। शायद सबब एक ये भी हो, फरमाया बेटा हसन अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहो कि आज 18वां रोजा मैं अपनी बेटी के घर इफ्तार करूंगा। एक बेटी के लिए बड़ा बड़ा मकाम है कि उसका बाबा, वो भी अली जैसा बाबा, उसके घर इफ्तार करने के लिए आ जाए। मौला कायनात पहुंचे हैं अपने बच्ची के घर। जनाब उम्मे कुलसूम ने दस्तरखान बिछा दिया, एक ज़र्फ में दूध, एक ज़र्फ में नमक और बाबा की पसंदीदा रोटी, जौ की रोटी रख दी मेरे मौला के सामने। जनाब मौला कायनात ने उम्मे कुलसूम को देखकर कहा, बेटा तुमने अपने बाबा को भुला दिया। कभी तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पर एक चीज से ज्यादा दो चीजें रही। अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाजों को बुलंद करें अज़ादारों, तकल्लुफ करके नहीं रोएं। फरमाया बेटा, जनाब उम्मे कुलसूम ने चाहा कि नमक को उठा ले। मेरे मौला ने हाथ रोक कर कहा, बेटा दूध उठा लो, इस कूफे में बहुत यतीम रहते हैं जिन्हें पीने को दूध नहीं है। मेरे मौला ने जौ की रोटी से नमक के साथ इफ्तार किया। बीवी फरमाती है, सारी रात मैंने बाबा को देखा कि मुसल्ले से उठते हैं और सहने खाना में आ जाते हैं। कभी आसमान को देखकर कहते हैं इन्ना लिल्लाह अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी आसमान को देखकर फिर पलट कर आते हैं, कुछ देर के बाद आसमान को देखकर कहते हैं हाज़िहिल लैलतुल लती क़द वुइदतु, यही वो रात है जिसका अली से वादा किया गया है। जनाबे उम्मे कुलसूम से रहा नहीं गया, बाबा ये कैसी रात है? का बेटा तुम्हारे नाना ने मुझे बशारत दी थी, माह रमजान, शबे कद्र की रात, मुसल्ला इबादत, अल्लाह का घर होगा, अली तुम्हारे सर पर ज़रबत लगेगी। ये वही रात है। जनाबे उम्मे कुलसूम के हुजरे से अपने घर से निकल रहे हैं, मेरे मौला ने सर पे अमामा रखा, अबादोश पे ली, नाले ने पाक पहनी, हुजरे से निकलकर सहने खाना में आए। अज़ादारों, आपके घरों में भी और आपने देखा भी होगा कि परिंदे, खासतौर पर मुर्गाबियां और मुर्गियां तारीकी में कोना लेकर बैठ जाती हैं। अंधेरे में ये जानवर बाहर नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही मौलाए कायनात सहन से गुजरने लगे, बत्तखें पर मारती हुई आगे आ गई, मौला के सामने आकर खड़ी हो गई। मौला ने रास्ता बदला, वो सामने आकर खड़ी हो गई। मौला ने फिर रास्ता बदला, फिर सामने आकर खड़ी हो गई। मौला जमीन पर बैठ गए, इनके सरों पर हाथ फेरने लगे, कहने लगे उम्मे कुलसूम मेरा नौहा पढ़ रही है, उम्मे कुलसूम मेरा मातम कर रही है। मेरे मौला मस्जिद कूफा में पहुंचे, अजरुकुम अल्लाह। सोए हुए लोगों को उठाया, इब्ने मुलजिम से कहा उठ, नमाज का वक्त करीब है। जो अली अपने कातिल को बेनमाजी पसंद न करे, वो अपने चाहने वाले को भी पसंद नहीं करेगा। मेरे मौला ने इब्ने मुलजिम को उठाया, मुसल्ला इबादत पर गए, नमाज शुरू की। ये वाजिब नमाज थी, इमाम हसन पीछे खड़े थे। मेरे मौला ने सजदे में सर रखा, ये दूसरे सजदे में सर जा रहा था कि एक मर्तबा फिजा में एक तलवार बुलंद हुई। जालिम ने 1000 दिरहम में खरीदी थी, 1000 दिरहम में जहर लेकर उसे बुझाया था। मेरे मौला के सर पर ज़रबत का लगना था। अली की जबान से एक सजदा शुक्र, जिक्र शुक्र जारी हुआ। फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली आज कामयाब हो गया। फरमाया बेटा हसन नमाज मुकम्मल करो, अजरुकुम अल्लाह। बेटा हसन नमाज मुकम्मल करो, मुझे एक मंजिल मसाइब तक पहुंचाना है आपको। बेटा हसन नमाज मुकम्मल करो। इमाम हसन ने नमाज मुकम्मल की, मेरे मौला बैठे हुए हैं, मेरे मौला के सर से खून बह रहा है। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो मौला को नालैन जनाब अब्बास पहना रहे थे। मेरे मौला अली को नालैन हजरत अब्बास पहना रहे थे। मौला इमाम हसन ने कमर में हाथ दिया ताकि बाबा को सहारा देके खड़ा करें। एक बाजू इमाम हुसैन ने थामा, एक बाजू मोहम्मद हनफिया ने थामा। सब बच्चों ने अपने बाबा को बुलंद किया। अभी 4 कदम चले थे, फरमाने लगे मेरे कदम से मुझे चला नहीं जा रहा, मुझे किसी चादर पर लिटा दो, मुझे गिलिम पर लिटा दो और मुझे उठाकर लेकर चलो। जब चादर पर लिटाकर, गिलिम पर, कालीन पर लिटाकर मौला को लेकर चलने लगे तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने, अज़ादारों गिरिया होगा इस रिवायत के ऊपर, जब मौला ने देखा कि हुसैन की आंखों से आंसू टपक रहे तो मौला का हाथ पकड़कर कहा बेटा हुसैन रो नहीं, बेटा कितने चाहने वाले आए हुए हैं। एक मर्तबा जनाबे अब्बास को देखा कि रो रहे, बुलाकर कहा अब्बास गिरिया नहीं करो, कितने चाहने वाले आए हुए हैं। इमाम हसन से फरमाया बेटा हसन गिरिया नहीं करो, देखो जो हक की खातिर जीता है उसे यतीम देखना पड़ता है।
میرے مولا نے اپنے بچوں سے کہا گریہ نہیں کرو، سارے رستے جو علی بیٹوں کو روکتا رہا، گریہ نہیں کرو، وہ زینب کو دیکھ